حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرماتے اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے تھے، بلکہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تب ہم کھانا شروع کریں گے۔ اس سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے وقت موجود تھے، اتنے میں ایک نوعمر بچی دوڑتی ہوئی آئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھوک سے بے تاب ہے۔ چونکہ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع نہیں فرمایا تھا، اس لیے کسی اور نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، مگر اس بچی نے آ کر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دیہاتی آیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دیہاتی بھی بھوک سے بے تاب ہے۔ اس دیہاتی نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان نے اس کھانے کو اپنے لیے اس طرح حلال کرنا چاہا کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، چنانچہ اس نے اس لڑکی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا مگر میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس دیہاتی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا مگر میں نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کی قسم، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بڑے کا کام یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں جب کوئی چھوٹا بچہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرے تو بڑا اس کو متنبہ کرے اور اگر ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لے اور اس سے کہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا شروع کرو۔ آج ہم لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں مگر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری اولاد اسلامی آداب کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دے دی کہ بڑے کا فرض یہ ہے کہ وہ بچوں پر نگاہ رکھے، اس کو روکتا اور ٹوکتا رہے اور اس کو اسلامی آداب سکھانے کی بھرپور کوشش کرے۔